اب یزید صحابی ہے یا تابعی، اس پر بھی بڑی جو ہے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو تابعی تھا، صحابی کا بیٹا تھا۔ تو لفظ صحابی جو ہے وہ صحبت سے ہے، یعنی وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں صحبت اختیار کی ہو اور پھر اسی پہ فوت ہوا۔ اور تابعی جو ہے وہ اتباع سے ہے، یعنی وہ شخص جس نے صحابہ کی اتباع کی ہو، تو یہ صحابی تو ہے ہی نہیں، اور دوسرا پھر یہ تابعی بھی نہیں ہے کیونکہ اتباع تو اس نے کی نہیں ہے، اپنے باپ کی نہیں کی تو اور کس کی کرے گا۔ پھر ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے ان حضرات کی جانب سے کہ محرم میں ذکر اہل بیت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو رافضیوں کا شعار ہے۔ محرم میں ذکر اہل بیت نہیں کرنا چاہیے، یہ تو رافضیوں کا شعار ہے۔ تو حالانکہ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور آپ خود دیکھیں اگر رافضیت اگر اہل بیت کا ذکر اہل سنت کی مسجدوں سے نہیں ہوگا تو لوگ کس کو سنیں گے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، تو لوگ وہاں جائیں گے پھر۔ تو محرم میں تو یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے، ذکر اہل بیت زیادہ ہونا چاہیے، اور اس سے اگر جو چیز رافضیت کا شعار بن جائے، کسی بدترین کافر کا بھی کوئی چیز اگر شعار بن جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو چھوڑا تھوڑی جا سکتا ہے۔ بھائی سنت کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے، اگر کوئی دین کا دشمن وہ چیز اختیار کر لے، کوئی شخص داڑھی رکھ لے، گناہ گار ہو اور کوئی کافر ہو بدترین، تو کیا داڑھی رکھنا چھوڑ دیں گے؟ تو ذکر اہل بیت، شان اہل بیت یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے، تو اس کو بیان کیا جائے گا کہ رافضیت کا شعار ہے اور فلاں کا شعار ہے، یہ چیز یہاں نہیں چلے گی۔ تو جیسے مرزا مسرور جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے، وہ سفید امامہ پہنتا ہے، تو یا سفید امامہ سنت ختم ہو گئی ہے کیا اس کے پہننے کی وجہ سے؟ وہ جو بھی کرتا ہے اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جو چیز سنت ہے وہ کسی کے شعار سے بدل نہیں سکتی نا۔ تو ذکر اہل بیت بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور محرم میں بالکل کرنا چاہیے، کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔